مئی کے آخر میں آتی ہے شوگر کمیشن کی رپورٹ جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. آپ کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ جی شوگر کین کی پروڈکشن کم ہوئی ہے, چینی کا آؤٹ پٹ کم ہوگا. آپ نے کہا کہ آپ کو مئی 11 کو آپ کا اجلاس ہوا ہے, اس میں کے بعد آپ لوگوں نے تو جون, جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر آ گیا, 110 روپے کی چینی ہے. آپ لوگوں نے مارکیٹ میں میسیجنگ فوری طور پر کیوں نہیں کی کہ ہم درآمد کر رہے ہیں, اور درآمد فوری طور پر کیوں نہیں ہو گئی؟ یہ شوگر ملرز فائدہ کیوں اٹھاتے رہے؟ 100 ارب روپے تک کا فائدہ شوگر مل کی جو رپورٹ آئی ہے اس تک, اور اس کے بعد 76 ارب روپے کا فائدہ عوام سے لے گئے. جو شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ جو پوری تفصیل آئی ہے وہ جون کے مہینے میں آئی تھی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس کے اندر کوئی تخمینہ نہیں دیا گیا تھا کہ شوگر کین کتنا زیادہ ہے, کتنا کم ہے, کتنا زیادہ کاشت ہوا ہے, کتنا کم کاشت ہوا ہے. اس کے لیے شوگر ایڈوائزری بورڈ جو ہے وہ تمام صوبوں سے اور درجنوں محکموں کا ایک اجلاس بلاتا ہے جس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے, جس میں گروورز بھی ہوتے ہیں. اور جیسے ہی ہمیں یہ پتہ لگا, بر وقت پتہ لگا, اور باقاعدہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ جیسے ہی واجد ضیاء صاحب کی رپورٹ آئی اور فزیکل ویریفیکیشن شروع ہوئی تو اس کے فوراً بعد جو شوگر ایڈوائزری کا جو بورڈ ہوا 1 ماہ کے اندر اس کے اندر یہ فیصلہ ہو گیا کہ 3 لاکھ ٹن جو چینی ہے وہ امپورٹ کرنی ہے. اس سارے کے اندر میرا خیال ہے کہ ہارڈلی 3 سے 4 ہفتے نہیں لگے ہوئیں گے. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ 5.2 ملین ٹن کی جو پاکستان کی ڈیمانڈ ہے اس کو مشکل سے اس سال پورا کر پائے گی, جو مئی کے آخر میں رپورٹ آئی ہے. تو یہ بیچ کے 5 مہینے امپورٹ کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 11 مئی کو باقاعدہ یہ ہمیں کہا گیا کہ چینی صرف کم نہیں ہے بلکہ ایکسپورٹ کرنی پڑے گی. اب ایک رپورٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جی شاید چینی جو ہے وہ کم ہو, شاید, تو ہم اندھا دھند جا کے چینی خریدنا شروع کر دیں, جبکہ دوسری سائڈ پہ ہمیں باقاعدہ انڈورس کر کے شوگر مل ایسوسی ایشن یہ کہہ رہی ہے کہ ملک میں 3 لاکھ ٹن چینی زیادہ ہے اور آپ کو شاید ایکسپورٹ کرنی پڑے اکتوبر اور نومبر کے مہینوں کے اندر. آپ کو اس رپورٹ پر اس لیے بھروسہ کرنا چاہیے تھا کہ شوگر ملرز کے ڈیٹا کی بنیاد پر 1 سال پہلے کرائسس آ چکا تھا, انہوں نے آپ کو جو ڈیٹا دیا وہ غلط تھا, آپ نے ایکسپورٹ کر دی, انہوں نے لوکل مارکیٹ میں قیمت بڑھا دی, پھر جہانگیر ترین صاحب کہتے رہے کہ بھئی یہ قیمتیں بڑھ جائیں گی, آپ امپورٹ کر لیں. تو آپ کو اسی ڈیٹا پہ بھروسہ کرنا چاہیے تھا, شوگر ملرز کے پر نہیں کرنا چاہیے تھا. بھائی میرے شاہ زیب صاحب, بھائی میرے, آپ ٹائم لائنز کو کنفیوز کر رہے ہیں. جو شوگر کمیشن کی رپورٹ آئی ہے وہ جون میں آئی ہے اور اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہے کہ فزیکل ویریفیکیشن کرائی جائے تاکہ سٹاکس کا باقاعدہ اندازہ لگایا جا سکے. یہ آپ نے پڑھا نہیں ہے, یہ آپ ناظرین کو بتا نہیں رہے کہ یہ بھی لکھا ہوا تھا ساتھ. باقاعدہ لکھا ہوا تھا. یہ ہوا تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فزیکل ویریفیکیشن سٹاکس کی کرائی گئی, اور اس کے نتیجے میں یہ نہیں کہ شوگر ملوں نے آ کے کہا کہ ہمارے سٹاکس کم ہیں, انہوں نے اپنی سیلیں باقاعدہ زیادہ دکھائیں. انہوں نے باقاعدہ دکھایا کہ وہ جو 3 لاکھ ٹن کا سٹاک تھا وہ باقاعدہ ٹھیک تھا, اور اب ہماری 3 گنا زیادہ سیل ہو گئی ہے جولائی کے 20-25 دنوں کے اندر, اور اب وہ جو 3 لاکھ ٹن زیادہ تھے وہ کم ہو گئے ہیں. تو اس کے نتیجے میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ عوام کو 63 روپے 13 پیسے کی چینی ملتی کیونکہ آپ کارروائی کر رہے تھے, کیونکہ آپ ان کے گوداموں میں کارروائی کر رہے تھے, یا پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ عوام کو 63 روپے 13 پیسے سے 47 روپے مہنگی چینی 110 روپے کی ملتی. 76 روپے پر وزیر اعظم نے نوٹس لیا اور پھر کہا کہ اب ہم 63 روپے 13 پیسے کی کر کے دکھائیں گے, اس مافیا سے میں لڑوں گا, اور نتیجے میں جب آپ کارروائی کر رہے تھے تو چینی 110 روپے کی ملنے لگی. یہ ہونا چاہیے تھا. تو آپ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ پڑھیں نا, دیکھیں, آپ ہمیں یہ کریڈٹ دیں کہ ہم نے ایک کارٹل کے اوپر پہلی دفعہ ہاتھ ڈالا. جو کارٹل حکمران خاندانوں کا ایک پلے گراؤنڈ بنا ہوا ہے, ایک کھیل کا میدان بنا ہوا ہے. پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ہم قانون لے کے آئے کہ یہ جو کرشنگ ڈیلے کر کے سبسڈیاں لینے کے لیے بلیک میل کرتے ہیں کسانوں کے سر کے اوپر, ہم نے 50,000 روپے ٹوٹل سے فائن بڑھا کے 50 لاکھ روپیہ یومیہ فائن کیا. اس کے اندر ایک جیل کی شک تھی, اس کو بھی مزید ہم نے سخت کیا. پہلی مرتبہ پنجاب حکومت کو یہ ہم نے اختیار دلوایا کہ وہ کرشنگ ڈیٹ کا خود تعین کر سکے, ورنہ پچھلے جو قانون تھا اس کے اندر کرشنگ ڈیٹ کا تعین ہی نہیں ہو رہا تھا. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں فزیکل ویریفیکیشن سٹاکس کی ہوئی. ہاں یہ ضرور ہے, اور یہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ جان بوجھ کے غلط سٹاکس یا تو دکھائے گئے یا اس کے پیچھے کوئی اور چیز تھی. جب آپ کسی ایک کارٹل کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ آگے سے ریئیکٹ تو کرتا ہے, ایسے تو نہیں ہے نا کہ وہ ریئیکٹ نہیں کرتا. اس نے آگے سے ریئیکٹ کیا اور وہ قیمتوں میں اضافہ ہوا, لیکن ہم نے بر وقت جو ہے اب فیصلہ کیا ہے چینی کا. آج ایک جہاز لگ رہا ہے اور 4-5 دن کے بعد 50,000 ٹن کا ایک اور جہاز لگ رہا ہے, جو کہ جس میں ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ چینی آنے سے بہتری ہوئے گی. اس سب کا کریڈٹ لے لیں آپ لوگوں نے مارچ میں بھی کہا تھا جی ہم نے ورلڈ کپ جیتا ہے, کریڈٹ دیں. مئی میں شوگر کمیشن کی رپورٹ آئی, پھر کہا کہ اب کریڈٹ دیں. سوال ہوا کہ عوام کو فائدہ جا کے کب ہوگا؟ آپ لوگوں نے کہا اب دیکھیے گا ہوگا. 110 روپے کی چینی عوام خرید رہے ہیں, 176 ارب روپے عوام کی جیب سے نکل گئے ہیں. اس کا بلیم میں پھر عوام کو دے دوں اگر کریڈٹ آپ کو دے دوں؟ دیکھیں, یہ جو چینی کا سارا بحران آیا ہے, یہ اگر آپ نوٹس کریں اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈیٹا انکریکٹ جو ہے وہ مسلسل دیا جاتا رہا ہے.
پہلی مرتبہ فزیکل ویریفیکیشن ہوئی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے آ کے دی ہے. یہ جو 27 ارب کی پچھلے مسلم لیگ نون دور میں سبسڈی دی گئی وہ بھی انکریکٹ ڈیٹا کے اوپر دی گئی جو اب ثابت ہوا ہے. تو یہ ہم نے آ کے ڈیٹا کو ٹھیک کیا ہے, اور اس وقت اگر ایک کارٹل جو ہے وہ ریئیکٹ کر رہا ہے یا مارکیٹ کے اندر ایک جینوئن شارٹیج ہے, بہرحال یہ ادارے جو ہیں جو اس کی تحقیق کرتے ہیں وہ اس کا فیصلہ تعین کریں گے کہ کتنا یہ جینوئن شارٹیج کی نتیجے میں یہ قیمت اوپر گئی ہے اور کتنا یہ جینوئن کیپٹلائزیشن کے. میں تو نہیں اس کے اوپر کوئی کامنٹ کر سکتا جب تک کہ تحقیق اس کے اوپر اور ادارے جو ہیں وہ پوری انویسٹیگیشن نہیں کرتے, لیکن ہم نے یہ بنیادی تبدیلیاں ہم لے کے آئی ہیں. اور سنیں آگے میری بات, اس وقت آپ تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ چینی کی قیمت اوپر چلی گئی ہے, بالکل چینی کی قیمت اوپر چلی گئی ہے, ہم تسلیم کرتے ہیں. ایف بی آر اس وقت شوگر ملز کا نوٹس لے رہی ہے, ایس سی سی پی علیحدہ لے رہی ہے, ایف آئی اے علیحدہ لے رہی ہے, نیب علیحدہ لے رہی ہے, اینٹی کرپشن علیحدہ لے رہی ہے. لیکن یہ ایک فری مارکیٹ میکنزم ہے, اس میں آپ فری مارکیٹ میکنزم میں کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے بھی انڈیپینڈنٹلی, ہم نے نہیں کوئی اسے کہا, انڈیپینڈنٹلی اس نے بھی اپنا اس کے اوپر ایک نوٹس لیا اور وہ کارروائی کر رہی ہے. انہیں کارٹلائزیشن بھی ملی, انہیں پرائس فکسنگ بھی ملی, انہیں یہ نظر آیا کہ سپلائی کو ریگولیٹ بھی کیا جا رہا ہے اور وہ اس کے اوپر نوٹس لے. آپ نے کہا کہ کمپٹیشن کمیشن نے رپورٹ دی, ہمیں کریڈٹ دیں. اس وقت بھی وزیر اعظم نے اس وقت کمپٹیشن کمیشن کو کہا کہ رپورٹ دیں, اور اس وقت کمپٹیشن کمیشن نے رپورٹ خود کمپٹیشن کمیشن کے چیئرمین نے جہانگیر ترین صاحب کو بتا دی, کابینہ میں خسرو بختیار صاحب کو بتا دی, اور یہ دونوں جب آپ لوگ کہہ رہے تھے قیمتیں بڑھ گئی ہیں دفاع کر رہے تھے. تو مافیا کون ہے, ذرا دیکھیں کیسے دفاع کر رہے تھے. کمپٹیشن کمیشن کو کہا گیا پاکستان کی کہ آپ چیک کریں کہ آٹے اور شوگر میں کوئی کارٹلائزیشن ہے. انہوں نے کابینہ کو رپورٹ پیش کی, مجھے ان کی چیئر پرسن نے مجھے خود بتایا کہ میں نے کہا جا کے بتایا, ہم نے اسٹڈی کیا, شوگر کی کوئی کارٹیل کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی کارٹیل نہیں ہے, بٹ آٹے میں ہے. ایک کمپٹیشن کمیشن کی رپورٹ کا آپ ریٹ لے رہے ہیں, ایک کا خسرو بختیار لے رہے تھے, جہانگیر ترین لے رہے تھے, اور کہہ رہے تھے مجھے خود بتایا ہے جن کے خلاف کارروائی ہونی تھی. تو مافیا کہاں بیٹھا ہے حکومت میں کہ کمپٹیشن کمیشن کے چیئرمین بھی انہیں بتا رہے تھے. اچھا اب آپ ہمیں ایک اور چیز کا کریڈٹ دیں. بڑا اچھا ہوا آپ نے یہ رپورٹ, یہ جو ہے نا کلپ دکھایا. 2009 میں ایک کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ آتی ہے شوگر انڈسٹری کے خلاف, اور اس کے اندر پرائس فکسنگ, کارٹلائزیشن, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ثابت ہو جاتی ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں اس کے اگینسٹ اسٹے ہو جاتا ہے اور گورنمنٹ ہلتی نہیں ہے. 11 سال وہ اسٹے رہا ہے. آج سے 2 دن پہلے میں اٹارنی جنرل آف پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. 11 سال پرانا اسٹے جو 29 ارب کے ٹیکسز کو منجمد کرنے کے لیے لگایا گیا تھا, وہ اسٹے کو ویکیٹ کرایا ہے, اور آج دوبارہ کمپٹیشن آف کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ با اختیار ہوا ہے 11 سال کے بعد. یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اندر ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ مجھے جہانگیر ترین صاحب کے کلپ سنا رہے ہیں کہ جی کارٹلائزیشن نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے کوئی ایک انکوائری کمیٹی بیٹھی ہو جس میں نہیں ہوئی. میرے سامنے تو 2 انکوائری کمیٹیاں 2 کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی پبلشڈ رپورٹس ہیں, ایک 2009 کی اور ایک 2020 کی جو گزشتہ ہفتے آئی ہے. ان دونوں کے اندر کارٹلائزیشن جو ہے وہ ثابت پائی ہے. لیکن میں یہاں پہ یہ بھی آپ کو واضح کر دوں کہ ابھی اس کے اوپر مزید انہوں نے شو کاز نوٹسز دے کے قانون کے مطابق اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنی ہے. ابھی ہم کوئی اس کے اوپر یہ نہیں کہ پہلے میں یا آپ بیٹھ کے پورا شو کر دیں کہ جی اتنے 100 ارب کا نقصان ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا. یہ باقاعدہ اس کے اوپر ایک تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ کتنا جو ہے کارٹلائزیشن ہوئی ہے, کس نے کارٹلائزیشن کی ہے. دوسری جو شوگر ملز ہیں ان کو بھی پورا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا موقف پیش کر سکیں. اس لیے ایک پورے پروسیس کے ذریعے یہ کام آگے چلایا جائے گا, یک طرفہ کوئی چیز نہیں کی جائے گی. 2009 کی رپورٹ پر بھی میں آتا ہوں, مگر آپ نے کہا کہ کمپٹیشن کمیشن کی رپورٹ اس کا کریڈٹ دیں. اب آپ کے دور میں پہلے ایک شوگر کمیٹی کی رپورٹ آتی ہے, آپ لوگ کریڈٹ مانگتے ہیں, پھر شوگر کمیشن کی رپورٹ آتی ہے, پھر کریڈٹ مانگتے ہیں, پھر کمپٹیشن کمیشن کی ایک رپورٹ آتی ہے, جہانگیر ترین اور خسرو بختیار صاحب شوگر مافیا کا جا کے دفاع کرتے ہیں, پھر ایک اور کمپٹیشن کمیشن کی رپورٹ آئی ہے جس کا آپ آج کریڈٹ مانگ رہے ہیں, اور چینی کی قیمت مسلسل بڑھتی جاتی ہے. یہ 47 روپے اس وقت زیادہ ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جب امپورٹ ہو جائے گی تو بھی مارکیٹ میں 85 روپے کی ملے گی, یعنی 63 روپے 13 پیسے بتائے شوگر کمیشن نے. اور شوگر کمیشن نے یہ بھی لکھا کہ یہ ہم 190 روپے کی سپورٹ پرائس پہ نہیں بتا رہے ہیں, ہم 215 روپے کی قیمت پہ بتا رہے ہیں جو شوگر ملرز نے بتائی ہے کہ گنا انہوں نے اتنے کا خریدا ہے, 63 روپے 13 پیسے ہونی چاہیے, ابھی بھی 85 کی ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں مارکیٹ میں اس وقت بھی 110 کی بک رہی ہے, عوام کا ہر حال میں نقصان ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ کو ہم رپورٹس کا کریڈٹ دیتے رہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چینی کی قیمت اوپر گئی ہے, اور اسی لیے حکومت دن رات کوشش کر رہی ہے کہ یہ چینی جو ہے یہ سستی لائے, جو کہ 15 روپے سستی ہوئے گی جو اس وقت مارکیٹ میں ریٹ ہے, اور اس کو پنجاب جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پورے صوبے کے اندر اور آگے ڈسپرس کرے گا. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ چینی کی قیمت اوپر